نام ہے عبید اللہ ابن علی اور ایک کا نام ہے حسین ابن علی. شہدائے کربلا کا جب ذکر آتے ہیں ابو بکر ابن علی کا ذکر نہیں ہوتا, عمر ابن علی کا ذکر نہیں ہوتا, عثمان ابن علی کا ذکر نہیں ہوتا. ہم جو کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک, یہ تمام صحابہ ہمارے سر کا جومر ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں. اسی طرح پیغمبر کے اہل بیت, وہ پیغمبر کی بیویاں ہوں, پیغمبر کے بیٹے ہوں, پیغمبر کے نواسے ہوں, ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں, ہم سب کی عظمت کے. کیونکہ وقت ختم ہو چکا, شاید میں وہ بات اس انداز میں آپ کو نہیں سمجھا سکا. ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے, اہل بیت سے بھی. اور ایک جملہ دہراتا ہوں, صحابہ کو کہتے ہیں یارانہ. صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ یارانہ. اہل بیت کو کیا کہتے ہیں؟ گھرانہ. مسلمان وہ ہے جو یارانے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, گھرانے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ جو پیغمبر کا گھرانہ ہے وہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں, جو پیغمبر کا یارانہ ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہے. وہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے نبوت کے چہرے کو دیکھا ہے, جنہوں نے پیغمبر کی موجودگی میں نبوت کی سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے, جنہوں نے پیغمبر کی مجلس میں پیغمبر کے پسینے کی جنت سے اعلیٰ خوشبو سونگھی ہے. اسی طرح اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے گھر کے اندر پیغمبر کے ساتھ وقت گزارا ہے. مسلک اعتدال یہ ہے کہ صحابہ کو بھی مانا جائے, اہل بیت کو بھی. اور ایک بات جو اس اجلاس میں نے کہی, وہاں چونکہ دیگر لوگ بھی موجود تھے, میں نے ایک بات کہی, محرم الحرام کے مہینے میں نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں, اگر کسی جگہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کی شان کے حوالے سے بات کرتے کرتے کسی صحابی پہ تنقید کرے گا, کسی اہل بیت کے کسی فرد کے اوپر تنقید کرے گا, ہم انشاءاللہ اپنی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. اور مفتیان اکرام سے میں نے بات کہی, ڈائریکٹر مورینیا موجود تھے, میں نے کہا مورینیا کے ڈائریکٹر صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں, گزشتہ سالوں میں ایسا ہوا کچھ بد زبان لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید کی, جب مسئلہ فتوے کا آیا آپ کیل وقار کا مظاہرہ کرنا شروع ہو گئے. ہمیں عزت ملی ہے دین کی وجہ سے, ہمیں شہرت ملی ہے دین کی وجہ سے, ہمیں وقار ملی ہے دین کی وجہ سے. مسلمانوں عزم کرو, جہاں دین پہ بات آئے گی مسئلے کا مظاہرہ, فتوے کا مسئلہ آئے گا, میں نے مفتیان اکرام فتویٰ دینے ہیں. ہمیں نہیں بتانا کہ ہماری کمیٹی کے اندر ڈی آئی جی ہمیں ایڈوائز کرے گا, ہم فتویٰ دیں گے. آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قائد رائے حق پارٹی, چیئرمین رائے حق پارٹی مولانا آفتاب کاشف صاحب, ان کی پوری ٹیم, مفتی شاہد معاویہ, مولانا فہیم عارف, ہمارے انتہائی محترم دوست مولانا ضیاء الرحمان صاحب, مفتی ہارون صاحب, عبد الماجد صاحب, یہ پورا گلدستہ آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی. اور ہم کسی ایک کی توہین اور تنقید کی اجازت, مجھے آواز سے اجازت, ابھی 10 محرم ہے, آپ نے محرم کے آخر تک پہلا دینا ہے انشاءاللہ, پہلا دیں گے انشاءاللہ. ہم صحابہ کے نوکر ہیں, اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. کوئی کسی جگہ پہ خلفائے راشدین پہ انگلی اٹھائے, کسی صحابی پہ تنقید کرے, 14 صدیوں کے بعد وہ صحابہ جو رشت و ہدایت کے مینارے ہیں, وہ صحابہ جنہوں نے اترتے ہوئے جبریل کو دیکھا, وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کی مجلس کے اندر بیٹھ کر پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا, 14 صدیوں کے بعد آج ان پہ کوئی تنقید کرے, یہ برداشت ہے؟ ان سے آواز سے برداشت ہے؟ یہ امن کا پیغام ہے یہ. اور پھر اس ریاست کے اندر ہمیں ان خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. یہ ادارے ہمارے ہیں, سکول ہمارے ہیں, نظام خلفائے راشدین کا ہونا چاہیے. عدالت ہماری ہے, نظام خلفائے راشدین کا ہونا چاہیے. اسمبلی ہماری ہے, نظام خلفائے راشدین کا ہونا چاہیے. ہم اسی کی آواز لگاتے ہیں, اس دھرتی پہ, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام ہو, بطرز خلفائے راشدین ہو. بتائے کیا ہو؟ انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. اب تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے, اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے, حق سننے, سمجھنے اور حق والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن علماء نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے, اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.